آج انشاءاللہ مفتی صاحب سے ليلۃ القدر کے حوالے سے چند سوالات کے جوابات ہم لیں گے کہ ليلۃ القدر ایکچول ہے کیا۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں اس بات میں فیصلے کے بارے میں باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان باتوں کی حقیقت کیا ہے۔ ليلۃ القدر پچھلی امتوں میں بھی تھی یا صرف ہمیں دی گئی ہے؟ ليلۃ القدر کیا قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے ليلۃ القدر بنی ہے یا پہلے ہی ليلۃ القدر تھی؟ سر، ليلۃ القدر کے حوالے سے آج تھوڑا سا پروگرام کرنا ہے اور چند سوالات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ليلۃ القدر ہے کیا چیز، کون سی رات ہے، اس کو کیوں قیمتی کہا گیا ہے؟ دیکھیے، ليلۃ القدر کو سمجھنے سے پہلے ہم قرآن پاک کے ایک عمومی مزاج کو سمجھیں گے تو ليلۃ القدر بھی سمجھ میں آ ٹھیک جائے ہے، گا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں کئی مقامات ایسے ہیں جس میں ذکر کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی کام بے ترتیبی نہیں ہوتا ٹھیک ہے، ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت ہی عظیم سنت ہے۔ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح افعال کرتے ہیں، ہوں، اس کی ایک بہت بڑی سنت اور طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہر کام ترتیب سے ہوگا، ٹھیک ہے، قواعد ہوں گے، اس کے اصول ہوں گے، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر مقاصد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی کام اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی مقصد ہی نظر نہ آ رہا ہو، جس صحیح، میں کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، جس میں کوئی نظم ہی نہیں ہے۔ صحیح، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں اور بہت سے مقامات پر ذکر کیا ٹھیک ہے، ہے۔ یہاں تک کہ کسی قوم کو عذاب اگر اللہ نے دینا ہے، اس کے بھی قواعد مقرر ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی قوم کے اوپر اتمام حجت کا عذاب آئے گا، کب آئے گا، قواعد مقرر ہیں۔ کسی قوم کا عروج ہونا ہے، قواعد مقرر ہیں۔ زوال ہونا ہے، قواعد مقرر ہیں۔ جنت میں کس نے جانا ہے، قواعد مقرر ہیں۔ صحیح، یہاں تک کہ بعض کفار بولا کرتے تھے یستعجلونک بالعذاب، خود ہوں، منہ سے کہتے تھے لے آؤ جلدی عذاب ہم جلدی، پر۔ صحیح، تو اللہ کی طرف سے کیا آیت آتی تھی، لولا اجل مسمى، ہوں، اگر اللہ کی طرف سے ضوابط اور قوانین بیان نہ کیے جاتے ہوں، تو ان کی فوراً گرفت ہو جاتے۔ صحیح، ابھی وہ قواعد کے اوپر یہ پورا اتر نہیں رہے ہیں، لہذا ابھی ان کی فرمائش پوری عذاب کی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت کے یاد رکھیے گا، ہر فعل کے اندر علت ہے، حکمتیں ہیں، مقاصد ہیں۔ اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے ہر کام کے اندر، چونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ہوں، اسی لیے یہ ليلۃ القدر اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی جب جو فرشتے ہیں، جو ملائکہ ہیں، جو کام سر انجام دینے کے اوپر موکل ہوتے ہیں، تو ان کو کس حساب سے حکم دیے جاتے ہیں، ہوں، آرڈر دیے جاتے ہیں، اس کا بھی ایک پورا نظام ہے۔ صحیح، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ایک رات ہے، ایک وقت مقرر ہے ہوں، کہ جب وہ وقت آتا ہے تو جتنے بھی حکیم امر ہوتے ہیں، اہم معاملات ہوتے ہیں، امور ہوتے ہیں، ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کو بتا دیے جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے آگے سر انجام دیتے ہیں۔ صحیح، تو یہ اسی سنت کا بیان ہے جو اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کو بھی حکم ایسا نہیں کہ بے ترتیبی چلتا ہو، وہاں پر بھی ترتیب ہے۔ صحیح، انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اللہ کے، اس میں بھی ایک ترتیب ہے اور ایک نظام ہے، اور پوری کی پوری کائنات جو چل رہی ہے یہ بھی قواعد کے اوپر ہی کائنات چل رہی ہے۔ صحیح، کوئی بھی چیز اس کائنات کی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں نا، تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اصول نکلتا ہے، کوئی لا نکلتا ہے، جیسے ہم فزکس کے لا کہتے ہیں یا دیگر لاس کہتے ہیں۔ ہر چیز ایک ترتیب اور نظام سے ہوتی ہے، یہ ہے ليلۃ القدر۔ اچھا سر، مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے یہاں اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ شاید ليلۃ القدر شاید اسی امت کو ملی ہے، تو یہی بتائیے کہ کیا یہ ليلۃ القدر اسی امت کو ملی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا یہ شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہے کوئی رات؟ دیکھیے، قرآن پاک نے اس چیز کے بالکل کوئی نص ذکر نہیں کی ہے کہ اچھا، اس امت کے ساتھ یہ خاص ہے ہوں، یا پچھلی امتوں میں نہیں تھی، بلکہ قرآن پاک کے جو ظاہر الفاظ ہیں وہ دلالت کر رہے ہیں کہ یہ ایک وقت ہے، جب بھی یہ وقت آتا ہے ہوں، تو اس کے اندر جو بھی اہم امور ہوتے ہیں، حکمت بھرے امور ہوتے ہیں، ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کو سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح، جیسے سورہ دخان میں دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، ہوں، کہ اسی رات کے اندر یہ ہر امر حکیم کے حوالے سے معاملات جو ہے نا اس کا فیصلہ صادر ہوتا صحیح، ہے۔ تو اب یہ جو امر حکیم ہے، ظاہر ہے اس امت کے ساتھ تو خاص ہے نہیں نا، صحیح، یہ تو ماضی میں بھی ہوگا، ہوں، مستقبل کے اندر بھی ہوگا، حال کے اندر بھی ہوگا۔ تو یہ جملہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اس امت کے ساتھ یہ خاص، ہوں، یہ چیز بالکل درست نہیں ہے، بلکہ جب بھی یہ وقت آتا ہے اللہ کی طرف سے جو بھی اہم امور اور فیصلے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ ذہنوں میں آتا ہے لازمی طور پر کہ جناب ليلۃ القدر اس لیے ليلۃ القدر بنی کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، کیونکہ آیت میں بھی یہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی ليلۃ القدر وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا کہ ملائکہ نازل ہو، تو یہاں سے ایسا لگتا ہے کہ شاید ليلۃ القدر اس لیے بنی کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ صحیح وجہ ہے یہ؟ نہیں، یہ صحیح وجہ نہیں ہے۔ صحیح وجہ نہیں ہے؟ نہیں، اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات ليلۃ القدر ہے، اچھا، بلکہ قرآن کیا آتا ہے کہ ہم نے نازل کیا اس کو ليلۃ القدر میں، یعنی اچھا، اس عظیم رات میں یہ فیصلہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام والسلام کو رسالت دی جائے اور آخری جو نبی ہیں ان کی دعوت آپ۔ صحیح، نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا جو آغاز ہوا تھا، جو پہلی وحی آئی تھی جی، نبی علیہ السلام پر، اس رات میں فیصلہ کیا گیا تھا، اور اتنا حکیم فیصلہ تھا، دیکھیے گا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں اسی فیصلے کے اندر ہی صحیح، آ گئی ہیں ساری کی ساری۔
तो कुरान पाक ने ये जिक्र नहीं किया। दूसरी जगह पर भी सूरह दुखान में अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, एक बरकत वाला वक्त था जिसके अंदर इसका नुज़ूल किया गया। ये जिक्र नहीं किया अल्लाह ने कि जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ, कुरान की वजह से ये रात लैलतुल कद्र हो गई। लैलतुल कद्र एक वक्त है, जब वो वक्त आता है कुछ अहम फैसले होते हैं अल्लाह की बारगाह से जो फरिश्तों के सुपुर्द किए जाते हैं। और चूंकि मैंने आपको जिक्र किया कि अल्लाह की बारगाह में कोई भी चीज बेतरतीबी नहीं होती, उसकी सुन्नत ये है कि हर चीज एक निजाम के साथ चलती है। किसी को क्या हुक्म देने हैं, कौन से फैसले, उनके भी औकात मुकर्रर है। ये है वो चीज जो हमें तवज्जो दिलाती है कि हर काम हमें भी नज्म के साथ करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपनी सुन्नत जिक्र की है वो हमारे लिए कि हम इस चीज से मुतखल्लक हों, बेतरतीबी चीजें हम भी ना किया करें। अगर हमने तबलीग करनी है उसके अंदर भी तरतीब मलहूज रखें, नज़म मलहूज रखें, दुनिया के कामों में भी, आखिरत के कामों में भी, हर चीज के अंदर। अच्छा, लैलतुल कद्र में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिफात बयान की है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम हिय हत्ता मत्लइल फज्र, ये बातें, ये सारे उमूर क्या हर साल होते हैं या सिर्फ उस रात हुए जिस रात में ये वाकया पेश आया है, कुरान का नुज़ूल हुआ एक ही रात में, यही हर साल होता रहेगा? देखिए, इसमें कुछ उलमा माजी में ऐसे गुजरे थे कि जिन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि शायद ये एक वाकया है जिसको जिक्र किया गया। ऐसा नहीं है कि हर दफा ऐसा हो, लेकिन इस कौल को उलमा ने कमजोर ठहराया, जमहूर मुहक्किकीन ने। उसकी वजह है कि कुरान पाक को हल करने के कुछ उसूल हैं जो कुरान नहीं हमें सिखाए। तो कुरान फहमी के अगर उन उसूलों में कुरान को नहीं समझा जाता तो फिर नताइज जिसका जो दिल करे निकालता है। देखिएगा, एक उसूल है और वो ये है कि कुरान पाक में जब कोई चीज जाहिरन आ रही हो, ग्रामेटिकली भी अपना जाहिर बयान कर रही हो, अच्छा, अगर उस जाहिर से हम हटेंगे तो हमें कुरान पाक से ही करीना चाहिए होगा और दलील चाहिए होगी। अगर उस जाहिरी माना से हटने की तरफ कुरान ही हमें इशारा दे देगा तो हम उस जाहिरी माने से हटेंगे, वरना हम जाहिरी माने से हट नहीं सकते हैं। वरना मतलब ये तो ऐसा हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने एक बिल्कुल वाज़ेह बात की है और कराइन खुद भी पेश नहीं किए, दलाइल खुद भी पेश नहीं किए, और वो इतनी मुजमल बात थी कि उसमें जाहिर मुराद ही नहीं था। ये तो कुरान पाक पर फिर एतराज लाजिम आता है। बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कुरान पाक में, उस पर गौर करें। फीहा युफरकु मुजारे का लफ्ज है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते उतरते हैं, यहां पर भी मुजारे की बात है। मुजारे के अंदर इस्तिमरार होता है, एक आदत शो हो रही है, एक वक्त का वाकया बयान नहीं हो रहा। अगर इस जाहिर से हमने हटना है और हम इसको माजी का एक वाकया करार दें, हमें कुरान से कराइन चाहिए। कुरान पाक ने पूरे शुरू से लेकर आखिर तक लैलतुल कद्र के हवाले से ऐसी कोई दलील जिक्र नहीं की, ना इशारतम बिन्नस, ना इबारतम बिन्नस, ना दलालतम बिन्नस, ना इख्तिजाम बिन्नस, जिसे हम बोलेंगे यहां से हम इशारा ले लें। ये एक वक्त का वाकया था जो अल्लाह ने जिक्र किया। इसलिए जमहूर मुहक्किकीन ने इस नजरिए को रद्द कर दिया था, हम इसको जाहिर पर ही रखेंगे और ये चीज एक मुस्तमिर है, आती रहती है, माजी में भी आई होंगी, ये औकात बाद में भी आते होंगे। अच्छा, शब कदर के हवाले से जो हदीस में आता है कि एतिकाफ किया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शब कदर की तलाश के लिए, उम्मत को भी फरमाया कि शब कदर की तलाश करो, चलें पाक रातों में तलाश करो, ये भी कुछ रिवायतें मिलती हैं। ये एतिकाफ के जरिए शब कदर तलाश करनी है, शब कदर क्यों तलाश करनी है, क्या वजह से? शब कदर इसलिए तलाश करनी है कि अल्लाह ताला ने इस शब के हवाले से जो औसाफ कुरान पाक में जिक्र किए हैं, वो औसाफ सुनने के बाद कोई ही शख्स ऐसा होगा कि जो महरूम हो और वो ये ना सोचे कि यार इस वक्त के अंदर मुझे मौका मिल जाए कि मैं अल्लाह से मुनाजात कर रहा हूँ या अल्लाह के सामने आजिज हूँ। मिसाल के तौर पर सूरह कद्र को ही देखें, अल्लाह फरमाते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। अल्लाह की तरफ से सरासर सलामती ही सलामती है इन औकात के अंदर। और कुरान का जाहिर तकाजा कर रहा है कि इसमें इस्तिमरार भी है, हर साल, और हर साल ये औद करती है। लिहाजा जब वो वक्त आए जिसके अंदर अल्लाह ने बयान कर दिया कि इसमें सरासर सलामती होगी, मुझे वो वक्त मिल जाए, तो मेरे लिए एक सादत की बात है कि जिसमें सलामती की नवीद अल्लाह ने बयान की है और मैं उस वक्त अल्लाह ताला से मुनाजात ना कर रहा हूँ, आजिज़ी ना कर रहा हूँ, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत ना कर रहा हूँ। इसलिए जो औसाफ जिक्र की अल्लाह ताला ने, वो सुनते साथ हर शख्स मुतमन्नी होगा। देखिएगा, मैं चंद मिसाल आपको दूं कि अगर हमें पता चल जाए कहीं से पता चल जाए कि यार फुलां वक्त के अंदर दुआ करेंगे तो कबूल होगी, ये सही बात हो गलत हो मैं इसकी बात नहीं कर रहा। अगर आपको पता चल जाए कि एक मखसूस वक्त है, इसमें दुआ करेंगे, तो आप तलब करेंगे, जुस्तजू करेंगे कि मुझे भी वो वक्त मिल जाए, मैं अल्लाह की बारगाह में आजिज़न हाजिर हूं, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए अर्ज़ करूं, उम्मत की खैर खाई के लिए कोई दुआ मांग लूं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जब इस रात में सलामतियों का जिक्र किया, और सलामती के अंदर हर चीज आ जाती है, दुनिया की भी आखिरत की भी, उसके अंदर भलाइयां और बरकतें आ जाती हैं। तो सलामती के लफ्ज ने ही तवज्जो दिलाई कि हम इस एक जुस्तजू रखें कि हमें भी वो वक्त मिल जाए और उस वक्त के अंदर अल्लाह के सामने आजिज़न कोई दुआ कर लें, कोई मुनाजात कर लें, गिड़गिड़ा लें अल्लाह की बारगाह में। अच्छा, लैलतुल कदर होती कौन सी रात है
بعض حدیثوں میں جیسے اشارے ملتے ہیں کہ جناب طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. یہ تو چلو ٹھیک ہے، یہاں تک بات آ گئی. تو کیا یہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہوگی یا رمضان کے علاوہ بھی پائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اس طریقے سے آ رہی ہے کہ یہ پورا سال گھومتی رہتی ہے. تو ذرا اس قول کو سمجھا دیجئے کہ یہ صرف رمضان میں ہی تلاش کرنی ہے کیا؟ دیکھیں اس میں علماء کے دونوں رخ رہے ہیں، اور جس نظر سے امام ابو حنیفہ دیکھتے تھے وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، تحقیق بڑی معقول ہے، اور جس نظر سے جمہور علماء نے دیکھا وہ بھی بڑا، میں دونوں سمجھا دیتا ہوں. صحیح. امام ابو حنیفہ اس نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جب وہ لیلۃ القدر آئی تھی یہ فیصلے ہوئے تھے، قرآن نازل ہوا، اس کا آغاز ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. یہ قرآن ذکر ہے. تو لیلۃ القدر وہ ایک وقت مخصوص ہے. جب ایک وقت مخصوص ہے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے آغاز ہوا تھا، تو اس وقت مہینہ رمضان کا تھا. رمضان کا مہینہ ہونا اتفاق ہے، رات ایک مخصوص ہے. اس کی طرف امام ابو حنیفہ کا جو استدلال ہے اس لیے مائل ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا، جیسے شمسی سال ہے اور قمری سال ہے، اس کے اندر فرق آتا ہے. آج سردی ہے، ٹھیک ہے، اچھا چاند کے حساب سے ہر مہینہ سردیوں میں نہیں آئے گا. مثال کے تو وہ محرم ہے، وہ سردی میں بھی عود کرے گا، گرمیوں میں بھی کرے گا، چاروں مہینوں میں کرے گا. تو مہینے بدلتے رہتے ہیں، غور کیجیے گا. لیکن اگر کوئی رات مخصوص ہے، مثلا لیلۃ القدر، اللہ کی بارگاہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، سردیوں کی ایک رات ہے، تو سردیوں کی رات ہے، وہ وقت مخصوص ہے، لیکن مہینہ کبھی بھی مخصوص ہو نہیں سکتا چاند کے حساب سے، اس لیے کہ وہ بدلتا پھرتا ہے. تو امام ابو حنیفہ نے یہاں دو چیزوں کو مد نظر رکھ کے سمجھا. ایک ہے کہ لیلۃ القدر وہ وقت مخصوص ہے، مہینہ اس وقت اتفاقاً رمضان کا تھا، اس لیے اللہ نے ذکر کیا وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اور مہینے کی طرف اشارہ دینا ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ مہینہ یا مقصود نہیں، لیل مقصود ہے. اس کی وجہ یہ کہ مہینہ جیسے ہی گھومے گا وہ تو وقت بدلتا پھرتا ہے، سردیوں میں بھی آئے گا، گرمیوں میں بھی آئے گا. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اس جانب چلا گیا کہ مہینہ مقصود نہیں ہے، یہ وقت معین ہے. اور یہ وقت رمضان میں بھی آ سکتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذی الحجہ میں. اور یہ جو استدلال کیا امام ابو حنیفہ نے بہت معقول ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں. اس لیے کئی صحابہ کرام میں مجھے یاد آ رہا ہے، غالباً عبداللہ ابن مسعود تھے، ان سے بھی یہ چیز آئی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ پورا سال عود کرتی ہے. اور یہ اس شخص کو ملتی ہے کہ جو پورا سال اس کی جستجو رکھتا ہے، اس کو ملتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پورا سال غافل رہو اور بس چند دنوں میں اٹھ کر کے آپ نے سجدے کر لیے اور سوچ رہے ہیں کہ وہ سلامتیاں مل جائیں. اس کے مقابلے میں دیگر علماء کرام جو ہیں، جمہور علماء، وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں مہینہ بھی مقصود ہے اور وقت بھی مقصود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں رمضان کے مہینے کا اہتمام کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سنت کو مشروع بھی ٹھہرایا ہے. اس کی طرف قرآن نے نص بھی کی ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہو، روزہ بھی ہے، رمضان بھی ہے، تو اس حالت میں مباشرت آپ نے نہیں کرنا. اس اعتکاف کی سنت کو قرآن نے بھی ذکر کر دیا. اور جب قرآن نے ذکر کیا تو یہ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں مشروع رکھی تھی؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر کی تلاش ہو. اور لیلۃ القدر میں اعتکاف کیا جائے گا، اس اعتکاف کو قرآن نے بھی ذکر کر کے اس کو بالکل ثابت رکھ دیا. اور اعتکاف رمضان کے علاوہ تو نبی علیہ السلام نے کبھی کیا نہیں، نہ امت پہ مشروع ٹھہرایا کہ ہم یہ والا اعتکاف اٹھا کے کسی اور مہینے میں لے جائیں. اس لیے جمہور علماء کرام کا موقف یہاں پر یہ ہے کہ یہ وقت بھی ہے اور اس میں مہینہ بھی مقصود ہے، ورنہ اعتکاف کبھی اس مہینے کے اندر مخصوص نہ ہوتا. جمہور علماء اس جانب کھڑے ہیں اور یہ بھی نہایت اچھا استدلال ہے. اور امت کو دیکھیں، اگر ہم اکثریت امت کی وہ رمضان کے مہینے کو فوکس کر دی، یعنی یہ جو جمہور کا موقف ہے اس پر عمل کر دی. میرا خیال ہے یہی بیان کرنا چاہیے. آپ اس قول کو بیان کریں گے تو شاید لوگوں میں ایک اجنبیت محسوس ہوگی. استدلال وہاں بھی اچھا ہے، یہاں بھی نہایت معقول بات ہے. تو بس جو چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلتے رہے. اچھا سر، انسان اخلاص کے ساتھ بس چلتا ہے. رمضان میں ہی ایک بیان کر رہا تھا میں شب قدر کے حوالے سے، تو وہاں پر یہ ساری باتیں ہم نے ذکر کی شب قدر کے حوالے سے. تو جیسے پچھلی امتوں میں بھی تھی شب قدر، تو یہ سب باتیں بیان کر دی. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جناب ہم نے تو ایک روایت سنی، حدیث سنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے باتیں بیان کی کہ جناب پچھلی امت کے لوگ اتنے عمر تھے ان کی، اتنا انہوں نے جہاد کیا، اتنا اللہ کی راہ میں لڑے، تو بڑا انہوں نے کمال پا لیا. تو صحابہ نے کہا حضور ان کی تو عمریں زیادہ تھی، انہوں نے تو کمال پا لیا، ہماری تو عمریں 60 70 سال 100 سال کی ہیں، ہم کیسے پائیں گے؟ تب یہ اتفاق نازل ہوئی کہ تمہیں ایک رات دی جا رہی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو مطلب پچھلے امت کے مقابلے پر تمہیں یہ رات دی جا رہی ہے. تو انہوں نے مجھے یہ روایت سنائی، میں نے کہا آپ سے کیا ذکر کروں بھائی، شب قدر تو پوری اس میں تھی. اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث کہ یہ پچھلی امتوں میں نہیں تھی، تمہیں ان کے مقابلے پر دی جا رہی ہے، یہ روایت کے بارے میں کیا حکم؟ دیکھیں روایت جب بھی آئے گی اس کا ایک پیٹرن ہے، ایک اصول ہے، اس کو سند میں دیکھنا، پھر اس کے مضمون اور متن کے اندر دیکھنا، یہ سب چیزیں دیکھ بھال کے تحقیق کر کے پھر نتائج نکالے جاتے ہیں.
قرآن پاک کا بیان محکم ہوتا ہے، روایت ظنی ہوتی ہے، روایات میں اصل شک ہوتا ہے، ہم نے شک نکالنے ہوتے ہیں۔ جب ہم ایسی سٹیج پہ چلے جائیں کہ ہم اپنی طرف سے 100% کہہ سکیں گے ذرہ رتی برابر شک نہیں رہا، اب اس کو قبول کر سکتے ہیں، ورنہ اصل شک ہوتا ہے۔ یہ روایت سند میں بھی ٹھیک نہیں ہے، محدثین علماء محققین کے بہت اعتراضات رہے ہیں، جب سند میں ہی ٹھیک نہیں ہے تو سائڈ پہ کر دینا چاہیے۔ اگر بالفرض سند میں بھی ٹھیک ہوتی نا تو متن ہی اس کا بتا رہا ہے کہ قرآن پاک ایک الگ بیان کر رہا ہے، یہ الگ بیان کر رہا ہے، قرآن یفرق اور قرآن تنزل کے صیغے کے ساتھ استمرار ذکر کر رہا ہے، اور یہ بیان کر رہا ہے کہ جیسے لیلۃ القدر پہلے کبھی نہیں ہوئی، یہ صرف اس امت کے لیے ایک وقت دیا گیا تھا، مضمون بھی قرآن کے خلاف زیادہ تھا۔ دونوں اعتبار سے جب ایک چیز ثابت نہیں ہوتی ہے اس سے نہ تو استدلال کرنے چاہیے، نہ عوام میں بیان کرنا چاہیے، کہ جن کو پتہ ہی نہیں نہ سند کا نہ متن کا، وہ بیچارے کنفیوز ہو جائیں گے، تو یہ بالکل یہ کمزور بات ہے۔ اچھا سر، آخر میں ایک صرف شارٹلی جواب دیجیے، ہمارے پاکستان میں ایک عمومی رواج بن گیا ہے، رسم بن گئی ہے کہ طاق راتوں میں سب معتکفین جمع ہوتے ہیں، اعلان کر دیا جاتا ہے بھائی آج طاق رات ہے لہذا صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی۔ تو یہاں پر دو سوال ہیں میرے آپ سے، نمبر ایک کہ صلاۃ التسبیح کی نماز اس کی حقیقت کیا ہے دین میں، نمبر دو نوافل کی جماعت باقاعدہ اہتمام کے ساتھ تدائی کے ساتھ، اس کے بارے میں کیا حکم؟ دیکھیں یہ بہت ایک رسکی مسئلہ ہے، میں تفصیل اس سے سمجھا سکتا ہوں۔ صلاۃ التسبیح سب سے پہلے نماز لے لیں، دو موقف علماء کے رہے ہیں، ایک موقف تو علماء اس کو بالکل بدعت قرار دیتا ہے، اور ایک طبقہ علماء کا ہے جو ذکر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے پڑھ لے اگر کوئی تو اوکے ہے۔ اس میں مضبوط استدلال بہرحال یہ ہے کہ یہ بدعت بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی جو روایات آئی ہیں نا سند میں ایک بھی ٹھیک نہیں، اس کو کئی لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ کچھ ضعیف روایات کو ہم ملا لیں گے تو حسن بن جائے گی سند کے اعتبار سے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد پھر متن بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اب جس وقت متن کو ہم دیکھیں گے تو جب کبھی ایک معروف اور متواتر طریقہ کار چلتا آ رہا ہو کسی بھی عبادت کا، اس میں معمولی سی تبدیلی بھی اگر کسی خبر واحد میں آ جائے اس تبدیلی سے کبھی بھی استدلال نہیں کیا جاتا، ایک محکم اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجتہدین جتنے گزرے ان سے کوئی نص موارد نہیں ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کوئی ہے۔ جتنے اکابرین کو ہم دیکھ لیں کسی سے بھی صلاۃ التسبیح نام کا صراحتاً غالباً مجھے جہاں تک میرا علم ہے کوئی نصوصات مروی نہیں ہے، متاخرین کی بحثیں ہی ہیں۔ مضبوط استدلال یہ ہے کہ یہ نماز بدعت، لیکن بہرحال بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جو یہ جو روایت ہے اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، حسن درجہ قرار دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے دی جائے۔ میرے خیال اس میں ہم زیادتی کریں گے تو ایک اجتہادی مسئلہ ہی بن جاتا ہے۔ اس میں جس تحقیق کی طرف آپ کا دل مائل ہے بس اس پر عمل کرتے چلیں، کسی کو برا بلا بھی نہ کہیں، لڑائی جھگڑے بھی نہ کریں، کوئی لوگ عبادت کر رہے ہیں بسم اللہ جی آپ کرتے چلیں۔ اب اس کی جماعت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جماعت جو ہے یاد رکھیے گا نوافل کی جو تدائی کی جماعتیں ہوتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے مشروع نہیں رکھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پہ اگر صحابہ آ جاتے تھے نا نوافل پڑھنے نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو نبی پاک علیہ السلام وسلم بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ نوافل گھر میں جا کے اکیلے پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جس وقت صحابہ کرام کو ایک شوق تھا اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آ جاتے تھے مسجد میں نوافل میں شامل ہو جاتے، اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں حکم آ گیا علم ان تحصوہ فتاب علیکم، تو اللہ ہی کی طرف سے قرآن پاک میں حکم آ گیا تھا کہ اللہ جانتے ہیں کہ تم مریض بھی ہو اور تمہارے اندر کچھ بوڑھے بھی ہیں اور تم جو ہے اس چیز کو نہیں نبھا پاؤ گے، اللہ نے تمہارے لیے نرمی کر دی سے۔ تو یہ حکم خاص اس وجہ سے نازل ہوا تھا کہ جو نفلی عبادتیں ہوتی ہیں نا اس کے اندر اللہ نے نرمی دی۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتے رہے کہ صحابہ کبھی نفل کی نماز میں شامل ہو جاتے ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ السلام شدت فرمایا کرتے تھے کہ گھروں میں پڑھیں۔ لہٰذا اب انسان اس کا الٹ اگر کرنا شروع کر دے کہ لوگوں کو یہ ہم ترغیب نہ دیں کہ آپ گھروں میں نوافل پہ پڑھا کریں، ہم شدت دیں نہیں، آپ مسجد کے اندر ہی با اہتمام کریں، اور ہم اسی کو افضل بھی قرار دینا شروع کر دیں اور اس چیز کے اوپر لڑائی جھگڑا بھی کرنا شروع کر دیں۔ یعنی اگر کوئی شخص منع کرے کہ یار افضل یہ ہے کہ جماعتیں مسجد میں نوافل کی نہ کریں، اس پر لڑیں، اس کو ہی بدعتی بولنا شروع، تو ہم نے سنت کو بالکل پلٹا کے رکھ دیا اس مقصد کو جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ اس لیے بالاتفاق علماء احناف ہوں، شوافع، مالک، حنبل، چاروں کے چاروں محققین علماء ذکر کرتے ہیں کہ مساجد کے اندر بڑی راتوں کے اندر جو اہتمام کر کے ہم نوافل کی جماعتیں کرواتے ہیں اس کو ہم خلاف سنت ہی بولیں تو اچھا ہے۔ اتفاقاً کبھی کوئی نفل کی جماعت ہو جائے وہ اوکے، لیکن اہتماموں کے ساتھ کرنا یہ خلاف سنت کام ہی بنتا ہے۔ پھر اس کو اگر ہم جسے کہیں کہ افضل سمجھنا شروع کر دیں گے تو بالاتفاق پھر بدعت بن جائے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے جو جوابات دیے بہت سیکھنے کو ملا، اور قرآن فہمی جس طریقے سے آپ سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں اس میں تو بہترین لطف آ جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے، اسی طریقے سے اور موضوعات بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جاتے ہیں۔